اللہ کے رسول علیہ السلام سے حضور کو حکم ہو کہ ڈر سنائے. پھر فرمایا اپنے رب کی تکبیر بیان کر، بڑائی بولی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی تکبیر بولی. اللہ کے ذکر کے لیے کہا جا رہا ہے، حالانکہ حضور سے بڑھ کر کے کون اللہ کا ذکر کرنے والا تھا. پھر فرمایا اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں. یہ بہت خاص بات ہو رہی ہے، حضور کو مخاطب کر کے امت کو. حضور کے کپڑے تو صاف ہی رہتے تھے، محبوب سے کہا جا رہا اپنے کپڑوں کو صاف پاک رکھیں. جو لوگ اپنے کپڑے پاک نہیں رکھ سکتے وہ لوگ اپنے دل کیسے پاک رکھ سکیں گے؟ ایک بہت بڑے صوفی کے ساتھ میں بیٹھا تھا، انہوں نے مجھ سے فرمایا صوفیاں کے یہاں پاکی کی بڑی اہمیت ہے. اسلام میں بھی پاکی آدھا ایمان ہے. اور پاکی کیا ہے؟ بدن پاک ہو، کپڑے پاک ہو، جہاں رہتے وہ جگہ پاک رکھو. انہوں نے پھر فرمایا مجھ سے کہ بیٹے اگر لوگ اپنے کپڑے صاف ستھرے نہیں رکھ سکتے، گندے سندے سے رہتے، تو جو کپڑے صاف نہیں رکھ سکتے وہ دل کیسے صاف رکھے؟ مومن کا کپڑا پھٹا ہو سکتا ہے، مومن کے کپڑے پہ پیون لگے ہو سکتے ہیں، لیکن مومن کے کپڑے پہ دھبے نہیں ہونا چاہیے. کپڑوں کو پاک صاف. آج کل کچھ لوگوں نے میلے کچیلے کپڑے پہننے کا نام تقوی اور پرہیزگاری رکھ دیا. جاہل ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پوری زندگی میں کبھی لباس میلا نہیں ہوا، کبھی میلا نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کا لباس پوری زندگی میں، بلکہ فتاوی عالمگیری میں کہ جو حضور علیہ السلام کے کپڑوں کو معاذ اللہ میلا کہہ دے، اس پر ان لوگوں نے حکم کفر لگایا. حضور کا لباس سے اثر کبھی میلا نہیں. اور اس رسول سے کہا جا رہا ہے کہ کپڑے پاک رکھیں، یعنی ہمیں تعلیم دی جائے کپڑے پاک رکھیں. جو لوگ کھڑے ہو کے استنجا کرتے ہیں، پیشاب وغیرہ کرتے ہیں، ان کے کپڑے پاک نہیں رہ پاتے، اس لیے بیٹھ کے استنجا کیا. پانی مسنون طریقے پہ، سنت کے طریقے پہ لیا کر، احتیاط سے کیا کر، پیشاب کے چھینٹوں سے بچا کر. اب جہاں رہتے ہو اس ماحول کو بھی پاک صاف رکھو. دیکھو ہمارے ہاں صفائی آدھا ایمان ہے، کپڑے پاک رہے، بدن پاک رہے، جہاں رہتے وہ محلے وہ گھر پاک صاف رہے. مگر آپ دیکھیں گے قرآن کی تعلیم پر ہے ہمارا عمل. ہر سال تراویح میں پورا قرآن سنتے، قرآن سے کیا لیا؟ جتنی گندگی مسلمانوں کے محلے میں ہے کسی کے محلے میں، جن علاقوں میں مسلمان نہیں رہتے وہاں چلے جائے ایسا لگتا ہے جیسے یہ علاقہ مالیگاؤں سے الگ ہے. دیکھ لو ادھر جا کر، ایسا لگتا ہے مالیگاؤں سے الگ. پوری گٹریں بہ رہی ہو، بدبو آ رہی ہو، کچرا پڑا ہوا ہو، یہی سب ہے. اسی لیے لوگ تھوڑے بہت پڑھ لیتے ہیں تو وہ مسلمانوں کا محلہ چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. ماں بہن کی گالیاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، فتنہ فساد ہے، پڑوس آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کپڑے بھی پاک نہیں، بدن بھی پاک نہیں، محلہ بھی پاک نہیں، دل بھی پاک نہیں، ساری ناپاکیاں ہی ناپاکیاں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں اس کو جن لگ گیا، اس کو بھوت لگ گیا، اس کو چڑیل لگ گئی. تو ساری ناپاکیوں میں گرو گے تو نہیں لگے گا. ناپاکی ناپاکی ہے نا، پاک رہو گے تو کیا ہوگا؟ ارے دل پاک رکھنے والوں سے شیطان بھی دور بھاگتا ہے. وہاں شیطان کہاں ہے؟ پاکی پر آئیے. اور ایک آدمی کی کوشش سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. ابھی میں مدینہ منورہ میں آپ دیکھیں، آپ 3 دن تک ایک لباس پہنے، آپ کے کپڑے وہاں میلے نہیں، یہاں ہوتے وہاں نہیں ہوتے. کیوں؟ وہاں دھول گرد و غبار کچرا وغیرہ آپ کو نظر ہی نہیں آئے کہ لوگ وہاں خود صفائی کا خیال کرتے. کوئی بھی کہیں بھی نہیں پھینک دے گا کوئی چیز، کوئی بھی کہیں بھی نہیں پھینک دے. یہاں بھی ہم ماحول بنا نا، مسلمان ہیں. صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ کا نام اسلام نہیں ہے. ہمارے یہاں تو زندگی گزارنے کا پورا طریقہ ہے. جہاں رہو، اسکول میں جو اسکول کے بچے ہیں وہ اسکول میں صاف صفائی رکھیں، مدرسے کے بچے مدرسے میں صاف صفائی رکھیں، محلوں میں گھروں میں صاف صفائی کا انتظام ہم خود کریں. انشاءاللہ تعالی ایک خوبصورت سا ماحول بنے. اور پھر فرمایا
حسب سابق بتوں سے دور، کپڑے پاک رکھو، بتوں سے دور رہو، اور زیادہ لینے کی نیت سے کسی پہ احسان نہ کرو، اور اپنے رب کے لیے صبر کرتے رہو۔ اسی میں بات مکمل کرتا ہوں، آگے عنوان بڑا طویل ہے۔ کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور۔ بت کوئی بھی ہو، کسی کا بھی ہو، مسلمانوں کو اس کے قریب نہیں جانا چاہیے، اس کا احترام نہیں کرنا چاہیے، اس کی تعظیم نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے کسی بھی مذہب کا آدمی ہو، آپ اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں، اس کو کھانا کھلائیں، پانی پلائیں، وہ آپ کے گھر آئے تو آپ اس کو اسلام کی دعوت کے لیے، اسلام سے متاثر کرنے کے لیے، اپنی اخلاق سے متاثر کرنے کے لیے عزت سے بٹھائیے۔ حضور علیہ السلام نے دوسرے مذہب کے لوگوں کے لیے چادریں تک بچھائی، دشمنوں کے لیے چادریں بچھائی، لیکن جو لوگ اسلام سے نہیں تعلق رکھتے ان کے مذہبی رسومات میں، ان کے تہوار میں شرکت کرنا، اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی۔ اگر کسی کے ذہن و دماغ کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ بھئی آج دنیا کے حالات اچھے نہیں ہیں، چلو تھوڑا سا دوسروں کے تہوار میں شریک ہو کر ہم لوگوں کو اپنے سے راضی کر لیں گے، قرآن 1450 سال پہلے کہہ چکا، آپ کتنا بھی اپنے آپ کو کسی کے دروازے پر قربان کر دیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ یہودی اور نصرانی اور مشرکین منکرین اسلام تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنا مذہب چھوڑ کر ان کا مذہب اختیار نہ کرو۔ آپ لاکھ چاپلوسی کر لیں، چمچہ گیری کر لیں، جو چاہے کر لیں، قرآن کہہ چکا یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم اپنی ملت میں رہو گے، اپنا مذہب چھوڑ کر کے ان کا مذہب اختیار نہ کرو۔ اس لیے حالات کا رونا رونے کی بجائے اور حالات کا رونا رو کر کے اپنے مذہب کو اور اپنے ایمان کو کسی کے دروازے پر قربان کرنے کی بجائے اسلام کی اصل تعلیمات پر رہیے، بتوں سے دور رہیے۔ اور کسی پر اس لیے احسان مت کیجئے کہ آپ پلٹ کر اس سے زیادہ لیں۔ آج کل انسان کسی پہ احسان کرتا ہے نا، اس لیے کرتا ہے کہ چلو موقع ملے گا تو پھر اس سے ہم بہت کچھ لے لیں گے۔ احسان اللہ کے لیے کیجئے، اور آدمی کسی پہ احسان کرتا ہے تو پھر احسان جتاتا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو احسان کر کے احسان جتائے گا اللہ نے اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی۔ کوئی غریب تھا، زکوٰۃ لے کے جاتا تھا، اب مالدار ہو گیا، کبھی ملتا نہیں ہے، کبھی ملا تو کہا اچھا تیرے منہ میں بڑے چاول آ گئے، ہماری زکوٰۃ پہ پلا تھا اور آج کل تو سلام بھی نہیں کرتا، کچھ بہت مالدار ہو گیا تو گیا سب۔ پہلی بات تو جس کو زکوٰۃ دی آپ نے اس پہ احسان تھوڑی کیا، اس نے لے کر احسان کیا۔ زکوٰۃ لینے والا ہمیشہ لے کے احسان کرتا ہے، دینے والا احسان نہیں کرتا، اس کو سمجھیں آپ۔ اگر آپ اپنے بدن کا میل نکال کر کسی کو دیں اور وہ لے لے، آپ کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے، آپ کے بدن کی صفائی کے لیے، آپ کے بدن کا میل اس نے لیا، اس نے احسان کیا کہ لینے والے نے احسان؟ بولیں آپ لینے والے نے۔ تو زکوٰۃ بھی تو مال کا میل ہے، جو بدن کا میل لے لے وہ محسن ہے آپ کا، تو جو مال کا میل لے لے آپ دیتے کیا ہیں؟ مال کا میل ہی تو دیتے۔ بدن کا میل نکلا تو آپ چمک گئے، مال کا میل نکلا تو اللہ کے قلعے میں آپ کا مال محفوظ ہو گیا۔ لیکن آج کل حالات بدلے ہوئے، تو فرمایا کہ احسان اس لیے نہ کرو کہ اس سے آپ زیادہ لوگے، اور اپنے رب کے لیے صبر کرتے رہو۔ صبر بڑی چیز ہے زندگی میں، صبر اور شکر زندگی کے دو پہیے ہیں، جسے شکر اور صبر کی دولت مل گئی
اسے بڑی نعمت مل گئی. اللہ کے رسول علیہ السلام سے زیادہ صابر اور شاکر روئے زمین نے اور چشم فلک نے کسی کو نہیں دیکھا. صبر کیا ہے؟ بس اسی پر بات مکمل ہوتی ہے. صبر کہتے ہیں رک جانے کو یا روک لینے. صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رک جانا یا روک لینا. گناہوں سے رکنا یہ بھی صبر. کسی نے گالی دی، بدلہ لینے سے، لڑائی جھگڑے سے رکنا یہ بھی صبر. اچھا، کمزوری اور صبر میں فرق کیا ہے؟ پڑوسی لڑنے کے لیے آیا، وہ تھا گنڈا دادا قسم کا، آپ نے کہا چھوڑ یار دروازہ بند کر صبر کر لو. یہ صبر نہیں، یہ خوف ہے. یہ خوف ہے. جس سے لڑ ہی نہیں سکتے اس کے لیے دروازہ بند کرنا صبر نہیں. یہ صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ کسی سے بدلہ لے سکتے ہیں لیکن اب اس کو معاف کرے، اس کو چھوڑے، جاؤ. یہ ہے صبر. لوگ کیا کرتے ہیں؟ طاقتور کے مقابلے میں دروازہ بند کر کے کہتے ہیں کہ ہم تو صبر کرنے والے، اللہ اس کو دیکھ لے گا، نپٹ لے گا. وہ صبر نہیں ہے، یہ تو آپ کی کمزوری ہے، آپ نپٹ نہیں سکتے. تو ذرا طاقتوروں کے مقابلے میں جو دروازے بند کیے تھے، کبھی کسی کمزور کے مقابلے میں تو بند کرو. کمزور سے اگر سائیکل بھی اس کی لگ جائے تو اس کے منہ پہ تماچا مارتا. یاد رکھنا، کسی کو مارا ہوا ایک تماچا آپ کی نسلوں کو تباہ کر سکتا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر آپ نے زندگی میں کسی کو ایک تماچا مار دیا بطور ظلم، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں مظلوم کی آہ سے بچو، کیونکہ مظلوم کی آہ اور اللہ کے یہاں قبولیت کے درمیان کوئی پردہ ہی نہیں. تو عام طور پہ لوگ کمزوروں سے نپٹتے ہیں. اور تو صبر کیا ہے؟ دیکھیے یہ اس کی ایک مثال سن لیں، بات پوری ہوتی. جس سے بدلہ لے سکتے اس کو چھوڑ دینا. مشہور